بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہو۔ 4 سال بعد میاں محمد نواز شریف صاحب کی واپسی ہو چکی ہے اور کل جلسہ بھی ہو گیا، اور جلسے کی پبلک سے متعلق مختلف خبریں بھی آ گئیں، ایجنسی کی رپورٹیں بھی آ گئیں، سب کچھ ہو گیا۔ کس طرح پی ٹی وی پہ لائیو تبصرے اور ٹرانسمیشن سے لے کے تمام چیزیں سب ہوتی رہیں۔ ہر لحاظ سے یہ بات اب کلیئر ہے اور کسی کنفیوژن کے بغیر ہے کہ ایک سرکاری اور ایک پرائم منسٹر کے پروٹوکول میں وزیر اعظم چوتھی بار کے کینڈیڈیٹ نواز شریف صاحب آئے گئے، اور یعنی پوری ریاست نے اپنی ذمہ داری کا بھرپور مظاہرہ کیا، اپنی مکمل طور پر سپورٹ دکھائی۔ سی سی پی او سلوٹ کر کے ہیلی کاپٹر سے ریسیو کر رہے ہیں، کمشنر لاہور اپنی ٹیم کے ہمراہ ان کو ریسیو کرنے لے کے جا رہے ہیں۔ تو یہ سب چیزوں کے بعد اب بھی کچھ لوگ یہ نکالنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی کوئی سرکاری ملازمین میں کتنی تعداد ادھر موجود تھی، انٹیلیجنس کے پولیس کے سادہ افسران کو یا سادہ ملازمین کو، اہلکاروں کو ادھر کس طرح رکھا گیا، کلیریکل سٹاف کو کس طرح بلایا گیا، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی خواتین کو 5,000 روپے پہ یہ سب چیزیں چل رہی ہیں۔ لیکن اب ہمیں ذرا دوسری طرف آنا چاہیے، وہ زیادہ مناسب چیز ہے تاکہ ہم اصل ایشو کی طرف آئیں۔ سب سے پہلے جو پازیٹیوٹی نکلی ہے، اس کی ایک خوشائن چیز یہ نکلی ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کے آنے کی وجہ سے اب کم از کم سیاسی ایٹماسفیئر میں وہ سفوکیشن قدرے کم ہوگی۔ انہیں کچھ نہ کچھ دوسروں کو دینا پڑے گا، ورنہ مزید تف، ضلالت اور لعنتیں ہی سمیٹنی ہوں گی۔ ان کو مزید کچھ نہ کچھ، چاہے پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہمیں لیول پلینگ فیلڈ چاہیے، چاہے اے این پی کہہ رہی ہے ہمیں لیول پلینگ فیلڈ چاہیے، چاہے پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے، ان کو کچھ نہ کچھ دینا ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کل انٹرنیشنل میڈیا بھی ادھر موجود تھا اور بہت سی ہماری انٹریکشن ہوئی، تو وہ سب یہی کہہ رہے تھے کہ اب دیکھتے ہیں کہ ملک کے اندر باقی کی ایکٹیویٹیز کو کیا ہوتا ہے۔ دوسری کچھ چیزیں اب تک بہت اہم ہو چکی ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہو رہی۔ عمران خان صاحب خود کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کرنا چاہتے۔ رانا ثناء اللہ صاحب تصدیق کر رہے ہیں، عمران خان کسی کے ساتھ بیٹھنے اور بات کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اس وقت جس وقت عمران خان صاحب جیل میں ہیں، تو وہ جو خبریں ہیں کہ کسی کے تھرو میسیجز جا رہے ہیں، پیغام جا رہے ہیں دورانی صاحب کی شکل میں یا فلانے کی شکل میں، انہوں نے کہا کسی کے ساتھ عمران خان خود نہیں چاہ رہا کہ وہ کہیں بیٹھے اور ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے بات کریں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا نہ ہی عمران خان کی طرف سے ہمیں کوئی میسیج آیا ہے اور نہ ہی کسی اور سیاسی جماعت کو اس قسم کا کوئی میسیج ملا ہے۔ تو مطلب گواہی تب ہوتی ہے نا جب اوپوننٹ خیمے سے آئے۔ وہ کہتے ہیں نا غازی تب کہتے ہیں جب دشمن کہے کہ یہ کامیابی سے لڑتا ہوا واپس گیا۔ تو مجھے یہ گواہی لگی عمران خان صاحب کی، حالانکہ کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں جیل کی قید میری آزادی ہے، اس سفوکیٹڈ جو اس وقت پاکستان کی پولیٹیکل صورتحال ہے اس کے اندر زندہ رہنے سے میں اندر زیادہ آزاد ہوں۔ تو یہ بات رانا ثناء اللہ صاحب کر رہے ہیں، تو ان کی بات تو میں تصدیق کرتا ہوں کہ چلیں اسی بہانے وہ جو افواہیں مورال ڈاؤن اور یہ وہ سب کرنے کی جو کوشش تھی وہ تھی۔ دوسرا، اس سے پہلے کہ وہ اہم خبر جو باقاعدہ طور پر فوجی ٹرائل کا آغاز ہو گیا، اس کی تفصیل پہ میں نے آپ کو آگے جانا ہے اور اس کی ٹائمنگ کیا اہم ہے اور کل ہونے کا جا رہا تھا، جس کی بنا پر آج یہ باقاعدہ طور پر خط کے ذریعے، درخواست کے ذریعے آگاہ کیا۔ دوسری چیز اہم تھی وہ تھی شیخ رشید صاحب۔ شیخ رشید صاحب کا انٹرویو تھا، وہ سب چیزیں تھی، چلا ولا یہ سب کچھ ہو گیا نا۔ تو مجھے ان کے پورے انٹرویو کے اندر ظاہری بات ہے انہوں نے عمران خان صاحب سے متعلق کوئی ایسی بات نہیں کی، بشریٰ بی بی کے کردار یہی سارے کروا رہے تھے تو نہیں کوئی بات کی۔ انہوں نے ایک جملہ بولا تھا کہ اب میری زندگی کا ایک ہی مشن ہے، میں چلے میں بھی تہجد کے وقت نماز پڑھ کے یہی دعا کرتا تھا کہ اللہ میاں مجھے موقع ایسا دے کہ میں جنرل عاصم منیر صاحب کے سامنے جاؤں اور کہوں، میرے الفاظ میں ایسی تاثیر دے کہ پلیز عام معافی کا اعلان کرتے ہیں۔ تو میں نے اس پہ یہ کہا تھا کہ یہ شیخ رشید صاحب اتنی آسانی سے خود نہیں کہہ رہے، یہ کہیں نہ کہیں ایک بریدنگ سپیس نکلی ہے جس کی بنا پر۔ اور آج شیخ رشید صاحب نے باقاعدہ اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ وہ خود کہتے کہ کہتا تو بھائی تھا مگر لکھتا کوئی اور تھا، میری ساری زندگی کی سیاست میں 40 سال میں کوئی نقصان نہیں پہنچا جتنا مجھے اس کا نقصان پہنچا ہے۔
ٹویٹر کی وجہ سے، میں ٹویٹر کی وجہ سے چلے میں تھا، یہ وہ خود بتا رہے تھے۔ تو شیخ رشید صاحب کہتے ہیں انہوں نے باقاعدہ عوام سے اپیل کر دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے ٹویٹر پہ، انہوں نے کہا میری زندگی کا مشن صرف یہ ہے کہ ان تمام لوگوں کو جو روپوش ہیں یا چھپے ہوئے ہیں یا جنہیں 9 مئی کی جن سے غلطی سرزد ہوئی ہے، بے گناہ جیلوں میں، ان کو عام معافی دلانا، اور کل سے اس مشن کا باقاعدہ طور پر آغاز کر رہا ہوں۔ قوم میرا ساتھ دے، ٹویٹر پہ مجھے فالو کرے، اور ان کی دعاؤں اور ساتھ کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ میں اپنے اس مقصد کے اندر کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو کل سے پاکستان کی سیاست میں ایک خاص مقصد لیے شیخ رشید صاحب ان ہو چکے ہیں، اور وہ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ میں نے کہا آپ نے خبر نہیں، خبر کے ٹرینڈ کی طرف دیکھیں گے تو ہمیں زیادہ چیزیں بہتر نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ اب وہ ذرا لیول پلینگ فیلڈ بھی بتا دوں تو پھر ادھر آتا ہوں۔ لیول پلینگ فیلڈ پہ کانا میں آپ کو پتہ جلسے کی اجازت دی تھی پاکستان تحریک انصاف کو، دیکھیں ہاتھ پیر باندھ کے، زبان کاٹ کے، جی ہاں، صرف دیکھنے کی اجازت تھی، جی ہاں، نہ ہی کوئی سربراہ ہے باہر، نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت باہر ہے، نہ ہی چیئرمین، نہ ہی وائس چیئرمین، نہ ہی پریزیڈنٹ، نہ ہی ٹاپ قیادت، یا مفرور ہے، یا انڈر گراؤنڈ ہے، یا پریس کانفرنسز کر کے استحکام پاکستان پارٹی میں چلے گئی، یا اب خٹک صاحب کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں تو یہاں چلے گئے، یا وہ لوگ سیاست ہی چھوڑ چکے ہیں۔ تو اس کے بعد ظاہری بات ہے، میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ اب سپیس ملے گی، تو سپیس میں یہاں دیا کہ کانا میں آپ ایک جلسہ کر سکتے ہیں۔ تو جلسے کا جو بیچارہ آرگنائزر تھا اس کا نام ہے ایڈوکیٹ ہے افضال اعظم ایڈوکیٹ، ان کے گھر میں ہی گھس گئے پولیس والے، اور وارنٹ کے بغیر، اور انہوں نے کہا وارنٹ چھوڑے، پھر ساری تلاشیاں سرشا لیتے رہیں، یعنی رات کا ایک ششکا ڈالا ہوا ہے، اور باقاعدہ یہ خبریں ہیں کہ بھائی آپ کی انٹیلیجنس ادھر ہو رہی ہے، کون کون آئے گا وہ اس کو نوٹ کیا جائے گا، پھر ہمیں نہ کہنا، یہ سب چیزیں اس وقت چل رہی ہیں۔ اس خوف، اس سسپینس، اس ڈر اور اس نیم اریاں سسٹم کی موجودگی میں کانا میں پاکستان تحریک انصاف کو یہ جلسہ کرنے کی اجازت ملی ہے۔ دیکھیں آرگنائزر کوئی کہ گھر ہی پولیس پہنچ گئی ہے، تو اب مجھے بتائے باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ یہ تھی۔ اب آؤں اس اہم اور امپورٹنٹ خبر کی طرف۔ باقاعدہ طور پر وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ کو آگاہ کر دیا کہ سویلینز کا فوجی ٹرائل شروع ہو چکا ہے۔ کل 102 افراد ہیں، یہ زیر حراست افراد ہیں جن کے ٹرائل کا آغاز ہو چکا ہے، اور ٹرائل کا آغاز اس بنا پر ہوا ہے تاکہ ان افراد کے مفاد کو دیکھتے ہوئے کریں، کیونکہ اتنے عرصے سے یہ قید ہیں اور ان کو چھوٹی موٹی سزا دے دی جائے گی، تو ان کا آغاز ہو چکا ہے، اور اگر سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ یہ ٹرائل نہیں ہو سکتا تو ہم اسی وقت ہی ٹرائل روک دیں گے، ورنہ ٹرائل جاری رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ وفاقی حکومت یعنی فوج یا اسٹیبلشمنٹ، وفاقی حکومت اٹارنی جنرل کے ذریعے، وہی ریپریزنٹیٹو تو یہی ہوتے ہیں، تو وہ انہوں نے سپریم کورٹ پہ خط لکھ دیا جی۔ اور حالانکہ جب چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب تھے تو انہوں نے باقاعدہ اسٹے دیا تھا اس پہ، اور اٹارنی جنرل نے انشور کیا تھا کہ کسی بھی شخص کا ٹرائل نہیں ہوگا جب تک عدالت میں اس کیس کا فیصلہ ہونا ہے باقی ہے۔ تو خیر فیصلہ تو بھی ہوا نہیں، اور کل اس کی سماعت ہے، 5 رکنی بینچ ہے، جسٹس اعجاز الحسن ان کی سربراہی میں ہو رہا جی۔ اور اب کل اس کیس پہ کہ فوجی عدالتوں کے اندر سویلینز کا ٹرائل ہونا یا نہیں ہونا، لیکن ادھر کہا جا رہا ہے کہ ٹرائل شروع ہو چکا ہے، اور کچھ صحافی حضرات ایسے ہیں اسلام آباد میں، ہمارے بہت قریب وہ ویل انفارمڈ صحافی حضرات کہلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹرائل شروع نہیں ہوا، ٹرائل ہو چکا ہے۔ یعنی کچھ اس طرح کے بھی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو چکا ہوا ہے، 102 دن سے اپنے پاس رکھ کے کیا کرنا ہے۔ تو ریئل ٹائم فورنزنگ تو سب کے پاس ہی ہے، ایویڈنسز تو سب کے پاس ہی ہیں، اور ہر چیز تو جب پولیس کو مہیا کر دی گئی تھی تو ان کے پاس نہیں ہوں گی۔ تو اس طریقے کے ساتھ یہ کام ہے کہ کل 5 جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے جی، اور آج وفاقی حکومت یہ خط لکھ رہی ہے سپریم کورٹ میں کہ جی ہم نے ٹرائل کا آغاز کر دیا۔ اس سے پہلے عمر عطا بندیال صاحب کے سامنے انشور کیا تھا، لکھ کے دیا تھا کہ یہ ٹرائل نہیں ہوگا جب تک یہ کیس ہوگا۔ یہ بہت سے اشارے ہیں، مجھے بھی انتظار رہے گا، آپ کو بھی۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔